ساتھ کی جو اس کے گھر میں نوکرانی کام کر رہی ہوتی ہے اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے نشا کا بہت خیال رکھنا ہے، میں آفس جا رہی ہوں کام کرنے اور تم نے اس کو کھانا کھلانا ہے، اس کو جوس پلا دینا، اس کو بہت خیال رکھنا ہے، اس کو اس چیز کا احساس بالکل نہیں ہونے دینا کہ وہ گھر میں اکیلے ہو۔ کہتے ٹھیک ہے آپ جائیں کام پہ اور میں نشا کا پورا خیال رکھوں گی، آپ ٹینشن نہ لیں۔ پھر ساتھ کی میں سوچتی ہے کہ مجھے ایک بار دیکھنا چاہیے کہ ساتھ گھر آیا بھی ہے کہ نہیں، میرے خیال سے وہ گھر آ گیا کمرے میں ہوگا، جب وہ کمرے میں جا کے دیکھتی ہے تو ساتھ نہیں ہوتا۔ ساتھ یہ میں سوچتی ہے کہ میں کیا کروں، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ اپنے والوں دوستوں کے ساتھ پھر گھومنے پھرنے گیا ہوگا، اس کو یہ نہیں پتہ کہ گھر میں نشا کو پتہ چل گیا نا کہ تم پارٹی کرتے ہو باہر اپنے فرینڈ کے ساتھ، تم ٹرپ پہ جانے والے ہو، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ اگر عالیہ کو پتہ چل گیا نا تو عالیہ نے اس کو زندہ ہی مار دے گا، اللہ نہ کرے ایسا کچھ بھی ہوگا، ویسے کچھ ہونے کی نوبت ہی نہیں آنے دوں گی اپنے بیٹے کے لیے۔ ساتھ اپنے فرینڈ کے ساتھ ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے آتے ہیں تبھی ساتھ کہتا ہے کہ مما نے ہمارے دبئی میں روم بک کروا دی ہے، اس کا فرینڈ کہتا ہے کہ ایک اور روم بھی بک کروا دو، ساتھ کہتا ہے کیوں تمہیں ایک اور روم کی کیا ضرورت ہے، تمہیں 2 روم میں سنا کہتا ہے نہیں میری گرل فرینڈ بھی میرے ساتھ جا رہی، ساتھ کہتا ہے کہ میں بالکل نہیں مانوں گا اس کے لیے جانے کے لیے، اس میں سے گروپ ممبر ہی جا سکتے ہیں۔ ساتھ کے فرینڈ کہتا ہے کہ باقی گروپ ممبر سے کسی کو پرابلم ہے تمہیں کیوں ہے، ساتھ کے جب میں اپنی وائف کو نہیں لے کے جا رہا تو تمہاری گرل فرینڈ کو کس طرح لے کے جاؤں گا، اور تم نے اس کو ساتھ نہیں لے کے جانا ہے، میرے یہی فیصلے غصے میں وہاں سے چلے جاتے ہیں، ساتھ کے جاتا ہے تو جاتا رہے میں کیا کروں۔ ساتھ کی امی کام سے واپس آتی ہے اور تبھی نشا کے پاس آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ آنٹی پلیز آپ بھائی کو فون کر دیں، مما کے بارے میں پوچھ لیں، انہیں یہ مت بتانا کہ مجھے ان سب کے بارے میں پتہ ہے۔ ساتھ کی امی علیان کو فون کرتی ہیں، علیان کہتے ہیں آنٹی کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہے نا، ساتھ کیسے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ کہتی ہیں ساتھ کی مما کہتی ہے کہ اب تمہاری مما کیسے، وہ ٹھیک ہے، علیان کہتے ہیں ہاں وہ ٹھیک ہے، بس میں نے ابھی ان کو ہاسپٹل سے لے کے آیا ہوں، گھر میں تھوڑی دیر بعد جب ان کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے تو میں ان کی بات نشا کے ساتھ کرواتا ہوں۔ علیان کہتا ہے آنٹی آپ نے اس کے بارے میں نشا کو تو نہیں بتایا نا، آپ کو پتہ ہے نا کتنی نرم دل ہے اس کی، جلدی طبیعت خراب ہو جانی۔ ساتھ کی میں کہتی نہیں مجھے تو ساتھ سے پتہ چلا تو میں نے پوچھا کہ میں ایک بار فاطمہ کو پوچھ لوں گا اس کا کیا حال ہے کیا نہیں۔ نشا یہ بات سن کے بہت برا لگتا ہے اور رونے لگ جاتی ہے، تبھی علیان فون کاٹ دیتا ہے۔ ساتھ کی نشا کہتی ہے کہ میں نے تمہاری بات کروا دی نا، تم نے خود ہی کہا تھا کہ میں نے بات نہیں کی، میں نے بات کر دی نا، اسے پتہ چل گیا نا تمہاری مما کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، اب گھر آ گئی، اب چلو اٹھو بیٹا شاباش منہ دھو لو، نماز پڑھو، اپنی امی کے لیے دعا کرو۔ نشا وہاں سے چلی جاتی ہے، ساتھ کی امی کہتی ہے کہ پتہ نہیں اب اس کا ساتھ کا کیا ہوگا۔ ساتھ اپنی گرل فرینڈ کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس طرح میرے فرینڈ مجھے دھوکہ دے کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی گرل فرینڈ کو اپنے ساتھ لے کے جانا، لیکن ایسا تو کوئی رول ہے ہی نہیں، ہم سارے گروپ ممبرز ہی جائیں گے۔ وہ کہتی ہے کہ بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میرے سے گرل فرینڈ کہتی ہے کہ ساتھ آپ نے جو میرے لیے واچ آرڈر کروائی تھی وہ آ گئی ہے۔ سب سے کہتا ہے کہ پھر تم کس کا ویٹ کرو، چلو چلتے ہیں، اس کو لے کے آتے ہیں کہ اچھے سے ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، کیا کس کے بارے میں سوچ کے ہم اپنا موڈ خراب کریں۔ وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے چلیں۔ الماس نے کہتی ہے کہ میں سوچ رہی ہوں کہ تمہارے لیے ایک گاڑی بک کروا لوں، وہی تمہیں پارلر سے لے کے آئے گی اور وہی تمہیں پارلر میں چھوڑ کے آئے گی۔ نیہا کہتی ہے کہ آنٹی اس کی کیا ضرورت ہے، آپ کے ساتھ ہی میں چلے جایا کروں گی۔ وہ کہتی ہے نہیں تم آرام سے سائیکل کا کام کر کے آیا کرو۔ نیہا کہتی ہے آنٹی پھر آپ کو گاڑی کا بل بھی پے کرنا پڑے گا۔ الماس کہتی ہے کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں اپنے بچوں کے لیے تو کر رہی ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ جس دن قاسم کی چھٹی ہوا کرے گی اس دن تم بھی چھٹی کر لیا کرو، اس کا گھوما پھرا کرو، ٹائم اسپینڈ کیا کرو۔ نیلم سوچتی ہے کہ مجھے پتہ چل رہا ہے کہ الماس کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مجھے پارلر سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ایسا کچھ میں ہونے دوں گی۔ پھر سوچتی ہے کہ میں کس کو اپنے ساتھ بناؤں، کس کو ساری باتیں بتاؤں، کس کے ساتھ اپنا پلان بناؤں۔ پھر کہتی ہے کہ میں نے بھابھی کا وہ حال کروں گی، کس کو اس کے گھر سے نکلواؤں گی، دیکھنا اب ہوتا ہے کہ آگے۔ نشا نماز پڑھ کے دعا مانگتی ہے، تبھی علیان کا فون آ جاتا ہے۔ ساتھ اس کی گرل فرینڈ ریسٹورینٹ میں آئے ہوتے ہیں، تبھی اس کی گرل فرینڈ پوچھتی ہے کہ تمہاری وائف کا آج کل کیا حال ہے، ساتھ کہہ دے کہ تم نے کس کا نام لے لیا، ہم تو یہاں خود اپنے آپ اسپینڈ کرنے آئے ہیں ٹائم، اس کا نام لے کے میرا موڈ مت خراب کرو۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پاپا۔ نشا اپنے بھائی علیان سے فون پہ بات کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ بھائی آپ کا کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں نا۔ وہ کہتا ہے ہاں میں ٹھیک ہوں۔ پھر علیان کہتا ہے لو مما سے بات کرو، ان کی طبیعت اب تھوڑی سی ٹھیک ہوگی، اتنے دن سے کہہ رہی ہے کہ میں تم سے بات کرنی ہے۔ نشا کے امی نشا سے بات کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ بیٹا کیا حال ہے تمہارا، تم ٹھیک ہو نا، اور نشا کہتی ہے ہاں مما بھی ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ کیسی ہیں۔ نشا اس کی ماں فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، علیان فون لیتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کی بات تو ساری رات چلے گی، بیچارے ساتھی کو تو سونے دو، سے صبح واپس جانا ہوگا کام کرنے۔ جب فون کر جاتا ہے تو نشا رونے لگ جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آج کا ساتھ کے رویہ میرے ساتھ کیسا ہے۔ نشا سونے سے پہلے جاتی ہے باہر کمرے میں، دیکھتی ہے، کہتی ہے ساتھ یہاں پہ دیکھتے تو وہاں پہ ساتھ نہیں ہوتا، وہ نیچے جاتے ہیں کام والی کے پاس، کہتی ہے کہ ساتھ کہاں پہ، تمہیں پتہ ہے کہ ساتھ کہاں پہ۔ وہ کہتی ہے کہ ساتھ تو ساری رات باہر رہتا ہے، کبھی کبھی تو گھر آ جاتے ہیں ورنہ باہر ہی رہتا ہے۔ نشا کہتی ہے کہ مجھے تو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا۔